ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنی بھی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگی. آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بھی کس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات اور بالخصوص جناب سلمان اشرف میاں اور آپ کے تمام اراکین، آپ کے دوست و احباب، کمیٹی کے تمام ممبران اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک انسان کہ آج آپ نے اپنے محلے میں، اپنی بستی میں اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب محفل کا انعقاد کیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں عزتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظامت نقابت آپ حضرت قاری یوسف رضا صاحب قبلہ سے سماعت کر رہی ہیں. ہندوستان کے چند نقیبوں میں جو الحمدللہ علماء کے سامنے اور بڑے بڑے اسٹیجوں پر چڑھ کر جن کو علماء اور عوام اور خانقاہیں پسند کرتی ہیں، اس ذات کا نام یوسف رضا سنبھلی ہے. آپ کے سنبھل کو پوری دنیا میں ویسے تو تاریخی شہر ہے اور ایک سے ایک علم اور گوہر یہاں سے، علم کے شاہ سوار یہاں سے پڑھ کر نکلے. آگے سے پلاؤ گے تو پیچھے جاتے آتے میری گفتگو شروع ہو جائے گی، اور پیچھے سے پلاؤ گے آگے آگے آتے گفتگو چلیے پلوائیے. حضرت علامہ خواجہ کلیم اشرف صاحب قبلہ اور ہمارے بہت ہی عزیز محترم مکرم جناب اسد اشرفی صاحب قبلہ، ان کی دعوت محبت پر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان بزرگوں کا سایہ، ان محسن اور کرم فرماؤں کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم رکھے. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حضور سے سچی اور اچھی محبت نصیب فرمائے. آمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، 12 ربیع الاول شریف کے موقع سے اس محفل کا انعقاد ہوا اور حضور کی آمد کا،
حضور کی آمد کا جشن ہم سب منا رہے ہیں۔ میرے سرکار اس خاکدانی گیتی پر جلوہ جب آپ نے فرمایا تشریف لائے آپ، تو آپ سے پیشتر، آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس خاکدانی گیتی پر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے لے کر جناب مسیح تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکدانی گیتی پر تشریف لائے، اور سب کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو حق شناس کریں، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو حق شناس کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی رہبری کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے اس خاکدانی گیتی پر مبعوث فرمایا۔ سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ لوگوں کو وحدہ لا شریک کے قریب لا کر کھڑا کر دیں، ان کو عبادت کا سلیقہ بتا دیں، وحدہ لا شریک کے آگے سربہ سجود کر دیں۔ ہر نبی کا، ہر رسول کا، ہر پیغمبر کا یہی طریقہ تھا، اور اسی تبلیغ کے لیے آپ تشریف لاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبا وقفہ گزرا، تقریباً 570 سال سے زیادہ، 571 سال کا وقفہ، جس میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اس خاکدانی گیتی پر مبعوث نہیں ہوا، کوئی نبی تشریف نہیں لایا، کوئی رسول تشریف نہیں لائے۔ اس خاکدانی گیتی پر کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آیا۔ تقریباً 571 سال تک یہ دنیا چلتی رہی، اور یہاں پر ظلم پھیلتا رہا، یہاں پر اندھیرا پھیلتا رہا، زیادتی پھیلتی رہی، تشدد پھیلتا رہا، ظلم و جبر کے عفریت بھوت سر چڑھ کر ناچنے لگے، ظلم اور ستم اپنی حد کو عبور کرنے لگا، ظلم اور زیادتی حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگی، بڑھنے لگی۔ ظلم اتنی انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں کو اپنے لیے جائز سمجھا جاتا تھا۔ اتنا ظلم بڑھ چکا تھا کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے اور اسے باعث تقلید عمل بھی سمجھتے تھے۔ ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ پانی کے اوپر جھگڑا ہوتا تو خون کی ندیاں بہا دیتے تھے۔ ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ اپنی بچی کو، اپنے نومولود بچے کو دیکھتے، اگر وہ بیٹے کی شکل میں ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو خوشیاں منائی جاتی، رقص و سرور کی محفلیں مہینوں قائم رہتی، خوشیاں منائی جاتی، لوگوں کے سامنے مونچھوں پہ تاؤ دیا جاتا، اپنے لیے فخر سمجھا جاتا۔ کہیں اگر وہ بچی نومولود لڑکی ہے، بچی ہے، تو اسے اپنے لیے باعث ذلت اور باعث رسوائی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نومولود بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ درگور دفن کرتے ہوئے ان کے کلیجے پہ ذرا سی کسک نہ ہوتی، ذرا سی ان کے کلیجے پر کپکپاہٹ نہ ہوتی، بلکہ اسے دفن کر کر ایک سکون محسوس کرتے کہ ہم نے ذلت و رسوائی کے سامان کو مٹی کے نیچے دبا دیا ہے، دفن کر دیا ہے۔ وہ بچیاں اپنی زبان حال سے سسکیوں سے بارگاہ الہی میں التجا کرتی ہیں، پروردگار عالم یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، یہ کیسے جابر لوگ ہیں، یہ کیسے شیطان صفت لوگ ہیں، نمرود و فرعون صفت لوگ ہیں کہ خود ہی پیدا کرتے ہیں اور خود ہی زندہ دفن بھی کر دیا کرتے ہیں۔ انہیں چہرے دیکھ کر رحم نہیں آتا، انہیں بھولی صورتیں دیکھ کر دل میں دیا نہیں آتی، بلکہ بچیوں کو زندہ دفن کر کے خوشیاں مناتے ہیں، سکون کی سانس لیتے ہیں کہ ہم نے زندگی اپنی بچا لی جو نحوست کے منہ میں جا رہی تھی۔ یہ بچیوں کو دفن کر کر سکون محسوس کر رہے ہیں۔ مولا اپنا کوئی پیغمبر بھیج دے، اپنا کوئی رسول بھیج دے، اپنا کوئی نبی بھیج دے، اپنا کوئی پیغمبر نازل فرما دے جو ان یزیدیوں، ان شیطانوں سے ہمیں بچا لے، ان فرعون صفت لوگوں سے ہمیں بچا لے، ان نمرود صفت لوگوں سے بچا لے۔ اے مولا یہ کیسے جابر لوگ ہیں۔ ارے ایک پرندہ بھی اپنے بچے کی پیدائش کے بعد وہ جانتا ہے پرندہ کہ میرا بچہ ابھی کمزور ہے، اڑ نہیں سکتا، تو اپنی چونچ میں دانا لاتا ہے اور اپنی چونچ سے بچے کی چونچ میں ڈالتا ہے کہیں بچہ بھوک سے مر نہ جائے۔ ایک درندہ بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، جانور بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے پروں سے ڈھانپ کر اس کے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ اے مولا یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ انسان ہے جس کو تاج شہنشاہ انسانی پہنایا گیا ہے، یہ وہ انسان ہے جو خود ہی پیدا کر
کرتے ہیں خود ہی دفن کر دیتے ہیں۔ مولا کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے جابر لوگ ہیں، کیسے شیطان صفت لوگ ہیں۔ حد تو یہ تھی انسان اپنا تاج شاہی انسانی بیچ چکا تھا، سر پر عفریت بھوت ناچ رہا تھا، ظلم و ستم بڑھ چکا تھا، رحم و کرم کے پتلے اپنی اپنی قبروں میں جا چکے تھے، انسانیت مٹتی جا رہی تھی، انسانیت ختم ہوتی جا رہی تھی، رحم و کرم ختم ہوتا جا رہا تھا۔ حد تو اتنی تھی، ماں تھی مگر قابل احترام نہ تھی، بہن تھی قابل عزت نہ تھی، بیوی تھی قابل محبت نہ تھی، بیٹی تھی قابل شفقت نہ تھی۔ آخر انسان آہو فغا کرتا رہا، وہ مظلوم سسکیاں بھرتے رہے۔ مولا کوئی رسول بھیج دے، کوئی پیغمبر بھیج دے، کوئی ہادی بھیج دے، کوئی رہنما بھیج دے، کوئی اپنا رسول بھیج دے جو ان ظالموں سے ہمیں بچا لے۔ ان بچیوں کی سسکیاں، ان بچیوں کی آہو فغا باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اب پروردگار عالم انہیں اجابت کا جوڑا پہناتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ کا مزدہ فضا سنایا جاتا ہے، اور ایک انقلاب آتا ہے، ایک عظیم انقلاب آیا، ایک روح پرور انقلاب آیا، ایک پر نور انقلاب آیا۔ 12ویں کی صبح کو جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں تو عالم یہ تھا کہ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تقدیر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتہا تمام جلوگر ہے دور ہو گیا، برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے۔ اب بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، حضور سید صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں؟ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تقدیر صبح رات کے رخ پہ بکھر گئی، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتہا تمام جلوگر دور ہو گیا، برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے۔ اب بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید کونین آ گئے۔ اب بزم جہاں میں یہ آج کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں حضرت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کا بہت خوب، ورود ماشاء اللہ، ہے، بہت خوب، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی جب تشریف لائے تو کائنات کا نظام بدل دیا، تقدیر انسانی بدل دی، لوگوں کے مقدر چمک اٹھے، کل تک جو رہزن تھے آج ہادی رہبر و رہنما بن گئے، بے شک، کل تک جن بچیوں کو نحوسہ سمجھا جاتا تھا آج انہیں باعث رحمت و برکت سمجھا جاتا ہے، بے شک، ان کی اچھی پرورش پہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہے۔ بے شک، یہ کرم ہے میرے سرکار کا، بے شک، صدقہ ہے میرے سرکار کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ کوئی کہتا ہے کہ یار میلاد کیوں منائیں؟ ہم کہتے ہیں میلاد تم مناؤ یا نہ مناؤ، میلاد ہر اس بچی کو منانا چاہیے جس کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، ہر اس عورت کو میلاد منانا چاہیے جسے ذلت و رسوائی کا سامان سمجھا جاتا تھا، ہر اس غلام کو میلاد منانا چاہیے جو نبی کے آنے کے بعد جس کو آزادی کا پروانہ ملا ہے، ہر اس انسان کو میلاد منانا چاہیے جس کی تقدیر سے ظلمت کا اندھیرا چھٹ چکا ہے، ہر اس نبی کی آمد پر ہر اس امتی کو میلاد منانا چاہیے اور محبت سے منانا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔
قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور علامہ مشرق ڈاکٹر مشرق حضرت علامہ اقبال صاحب نے کیا ہی خوب کہا تھا، شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انسان دنیا میں جب رہتا ہے تو کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں محبت کا گوشہ جاگتا ہے، دل میں محبت انگڑائی لیتی ہے، کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، انسیت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے، یہ دل کسی نہ کسی کے لیے دھڑکتا ہے، چاہے وہ اس کی ماں ہو، چاہے اس کی بہن ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کی بیٹی ہو، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا دوست ہو، چاہے اس کا استاد ہو، چاہے اس کا پیر ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور رکھتا ہے، مگر لوگوں یہی محبت تمہیں فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور یہی محبت تمہیں نقصان بھی پہنچاتی ہے، یہی محبت تمہیں جہنم میں لے جانے والی بھی ہے اور یہی محبت تمہیں جنت کی طرف بھی لے جانے والی ہے۔ اگر محبت اللہ کے لیے کرو گے تو جنت کا راستہ تمہارے لیے ہموار ہو جائے گا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے کرو گے تو تمہارے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، جنت کی ڈگر پہ چل پڑو گے۔ بغض اللہ کے لیے کرو گے کسی سے تو یہ بغض تمہارے کام آئے گا، اور اگر اپنی نفس کے لیے کرو گے تو گھاٹے میں نقصان میں رہو گے۔ اسی لیے ہم سب سے محبت کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ حق میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہے۔ خود میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک بے شک، حق۔ اور اہل دانش نے محبت کے 3 اصول بتائے ہیں۔ جی ابھی کچھ دن پہلے اسد بھائی محفل میں تھے، میں اسی موضوع پہ خطاب کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ محبت کے 3 اصول اہل دانش نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو سید اشرف میاں صاحب اللہ بیٹھے ہوئے تھے، میری تقریر کے بعد کہنے لگے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے 3 اصول بتائے ہیں، چوتھا اصول میری طرف سے لے لیں، لیکن وہ آخر میں بتاؤں گا۔ ابھی وہ کون سا انہوں نے بتایا تھا، 3 میں نے کون سے ذکر کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، مائک کی آواز تھوڑی سی بڑھ جائے تو بہتر ہے۔ بڑا دو، کم آواز ہو رہی، بالکل جب قریب جاؤ تب آواز بڑھا دیا۔ صلی اللہ علیہ نبی المی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل دانش نے محبت کے 3 اصول بیان کرے۔ کون کون سے؟ کہ جب انسان، فطرت انسانی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور جب کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو وہ کسی کے حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ ہمارا محبوب بہت حسین ہے، بڑا دلکش ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا سونا ہے، بڑا اچھا ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں، ریشمی بال ہیں، بڑا حسین و جمیل ہے، اس لیے ہم اپنا دل دے بیٹھے۔ یا کسی کے کمال کی وجہ سے کہ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، حضرت یوسف رضا صاحب بہت اچھی نخاوت کرتے ہیں اسی لیے ہم انہیں پسند کرتے ہیں، کلیم مشرف صاحب بہت اچھی خطابت کرتے ہیں اسی لیے ہم انہیں پسند کرتے ہیں، حضرت اسد اشرفی صاحب بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں اسی لیے ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کی آواز کا کمال ہے، یہ ان کے شعر و سخن کا کمال ہے، یہ ان کی تقریر کا کمال ہے، اس لیے ہم پسند کرتے ہیں۔ تو محبت کی ایک وجہ تو حسن، اور دوسری وجہ کسی کا کمال، اور تیسری وجہ احسان، کہ انسان کسی سے احسان کی وجہ سے محبت کرتا۔ 3 وجہ بتائی گئی، یا تو وہ محبت کرتا اس کا حسن دیکھ کر، حسن دیکھ لیا اس پر عاشق ہو گیا، حسن دیکھ لیا اس پر فدا ہو گیا، حسن دیکھ لیا اب وہ ذات پات نہیں دیکھتا،
تقوی طہارت نہیں دیکھتا، اب خاندان حسب و نسب نہیں دیکھتا، اب شریف ہے یا بدماش ہے نہیں دیکھتا، اب حسن پر عاشق ہو گیا، اس کا دیوانہ ہو گیا، حسن کے آگے وہ کچھ نہیں دیکھتا، آنکھیں بند ہیں، اندھی محبت ہو رہی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کل کو کیا کرے گی، کیا گل کھلائے گی، کیا گل کھلائے گا، بس حسین ہے، میرا محبوب حسین ہے، اپنا دل دے بیٹھیا، اب نہیں دیکھتا کہ اس کا حسب و نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، شرافت کیا ہے، تقوی پرہیزگاری اس میں کیا ہے، نہیں دیکھتا۔ جبکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ انسان 4 وجہ سے کسی سے نکاح کرتا ہے، ایک اس کی مال و دولت کی وجہ سے، ایک اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ایک خاندان کی وجہ سے، اور ایک اس کے تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اے لوگو، تم تقوی و پرہیزگاری کو مقدم رکھنا، یعنی کہیں رشتہ کرو تو خوبصورتی زیادہ ہو یا نہ ہو، امیر زیادہ ہو یا نہ ہو، خاندان بڑا ہو یا نہ ہو، پاورفل زیادہ ہو یا نہ ہو، یہ دیکھنا تقوی والی ہے یا تقوی والا ہے۔ اگر وہ تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو ایسی جگہ رشتہ کر لینا، یہ رشتہ تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حال تو یہ ہے کہ آج ہم حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اے لوگو، اگر حسن کے پیچھے بھی بھاگنا ہے اور حسن کے پیچھے بھاگنا ہے تو سب سے زیادہ حسین کے پیچھے بھاگو۔ جی جی بے شک، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی حضور سید صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انسان سب سے زیادہ محبت کسی سے حسن کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس کی مثال قرآن نے بھی پیش کری، قرآن نے بھی دی ہے۔ حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب حضرت یوسف پر زلیخا اپنی جان مال تن دھن سے فدا ہو گئی، حسن یوسف پر عاشق ہو گئی، فدا ہو گئی، تڑپنے لگی یوسف علیہ السلام کی محبت میں، تڑپنے لگی، بے چین رہنے لگی حضرت یوسف کی محبت میں، تو اس کی سہیلیوں نے، اس کی سکھیوں نے، اس کی سہیلیوں نے اسے تانا دیا، کسے؟ زلیخا کو۔ اے زلیخا باولی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، ایک شہزادی ہو کر، عزیز مصر کی بیوی ہو کر، بادشاہ کی ملکہ ہو کر، عشق لڑایا ہے تو غلام کے ساتھ، محبت کی ہے تو غلام کے ساتھ، عشق کیا ہے تو غلام کے ساتھ۔ اگر محبت کرنی تھی کسی بادشاہ سے کرتی، عشق لڑانا تھا کسی سے عزیز مصر سے کرتی، کسی شہزادے سے کرتی، آنکھیں دو چار کرنی ہیں تو کسی بادشاہ وقت سے کرتی، ایک غلام سے محبت کر رہی ہے، اور ایک غلام کی محبت میں بدنام زبانہ ہو چکی ہے، حدیں پار کرنے کو تیار بیٹھی ہے، ساری دیواریں گرانے کو تیار بیٹھی ہے۔ اے زلیخا، یہ باولا پن کیسا، یہ پاگل پن کیسا، یہ محبت کیسی کہ ایک شہزادی ہو کر غلام سے محبت کر رہی ہے، کسی شہزادے سے محبت کرتی، کسی بادشاہ سے محبت کرتی۔ زلیخا سمجھ گئی کہ ابھی تک انہوں نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، ابھی تک انہوں نے حسن یوسف کا جلوہ نہیں دیکھا ہے، حسن یوسف ان کی نظروں کے سامنے ابھی نہیں آیا ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ جناب زلیخا نے ایک خوبصورت تدبیر نکالی اور کہا ٹھیک ہے، آپ سب آ جائیں میرے گھر پر دعوت پر، میں آپ کو مدعو کرتی ہوں، میرے گھر پر دعوت پر آئیں، میرے گھر دعوت کھانے آئے، حسن یوسف کا دیدار بھی کرا دوں گی، میں دکھا بھی دوں گی وہ یوسف کیسا ہے جس پر میں فدا ہوں، وہ ماہ کنانی کا جلوہ کیسا ہے جس پر میں فریفتہ ہوں، جس پر میں عاشق ہوں، میں اس یوسف کا حسن کا دیدار بھی کرا دوں گی، جوہر بھی دکھا دوں گی، جلوے بھی دکھا دوں گی، آؤ میرے گھر دعوت پر۔ قرآن فرماتا ہے مصر کی عورتیں جناب زلیخا کے گھر میں حاضر ہیں، دسترخوان بچھا دیا گیا، انواع و اقسام کی نعمتیں چن دی گئیں، طرح طرح کے پھل میوہ جات رکھے ہوئے ہیں، نفیس قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، دنیا کی ایک سے ایک اچھی چیز دسترخوان پر موجود ہے۔ مصر کی حسینائیں، مصر کی دوشیزائیں، مصر کی عورتیں، کوئی شہزادی ہے، کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی عزیز مصر کی بیوی بیٹی بہن ہے، سب رؤوسا کی بیٹی ہیں، امیروں کی شہزادیاں ہیں، امیروں کی شہزادیاں ہیں، ناز و نخروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ زلیخا کہتی ہے تناول فرمائیے، کچھ کھائیے تو صحیح، کچھ لیتی کیوں نہیں، یہ تکلف کیسا، یہ شرمندگی کیسی، کھاتی کیوں نہیں،
وہ عورتیں کہنے لگیں اے زلیخا کیا تو ہمیں جانتی نہیں ہے, کیا تو ہمیں پہچانتی نہیں ہے؟ ارے ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے, ہم یہ سب چیزیں اپنے محلات میں کھاتے رہتے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اے زلیخا جس چیز کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ذرا وہ کام تو کر, ہمیں یوسف کا جلوہ تو دکھا, اس نے یوسف سے پردہ تو اٹھا, یوسف کا دیدار تو کرا, جمال یوسف تو دکھا. زلیخا نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے, ذرا صبر رکھو, دھیرے رکھو, کنٹرول کرو, اپنے آپ کو قابو میں رکھو, ابھی دکھاتی ہوں اپنے یوسف کو. مگر ایک کام کرنا, جب یوسف کے حسن پر تمہاری نظریں ٹھہرے, جب حسن یوسف کو دیکھو تو ایک پھل ہاتھ میں لے لینا, دوسرے ہاتھ میں چھری لینا, اور جب یوسف کو دیکھو تو اپنے پھل کو اس چھری سے کاٹ لینا. اتنا سا تو کام کر لو گی نا؟ کہا کون سی بڑی بات ہے, پھل ہی تو کاٹنا ہے, ہم کاٹ لیں گے. اب قرآن فرماتا ہے مصر کی عورتوں کے ایک ہاتھ میں پھل ہے, دوسرے ہاتھ میں چاقو ہے, چھری ہے, اور ادھر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے نظریں بے قرار ہیں. زلیخا نے کہا اے میرے یوسف ذرا پردے سے باہر تشریف لائے. قرآن فرماتا ہے جب پردہ اٹھا ہے, چلمن ہٹا ہے, حسن یوسف بے نقاب ہوا ہے, وہ ماہ کنانی پردے سے باہر تشریف لایا ہے, اور حسن یوسف پر جیسے ہی ان حسیناؤں کی نظریں ٹھہری ہیں, حسن یوسف کو دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی, انہیں پتہ نہ چلا. قرآن فرماتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے, اللہ کا مقرب فرشتہ معلوم دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور صدر الافاضل, فیضان حضور مخدوم سپنا, فیضان اولیاء کرام, جشن عید میلاد النبی حضور سید صاحب قبلہ. قرآن فرماتا ہے قصہ کہانی نہیں بتا رہے آپ کو میں, ہے نا, یہ کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں, قرآن کی تفسیر ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ان عورتوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لیں, ان عورتوں کو پتہ نہ چلا, اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا مقرب فرشتہ معلوم دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب قابل قول جملہ سنو. جب اس واقعے کو میری اور آپ کی, ہم سب کی مومنوں کی ماں, امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا, عائشہ صدیقہ مسکرانے لگی, جناب صدیقہ مسکرانے لگی. کسی نے پوچھا اے صدیقہ مسکراتی کیوں ہو, اے عائشہ مسکراتی کیوں ہو؟ جناب صدیقہ پکار کر کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تھا, یوسف کے حسن کو دیکھا تھا, اپنی انگلیاں کاٹی تھی, میرے نبی کے چہرے کو دیکھتی اپنے دل کاٹ کر رکھ دیتی. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات ہے حضرت. مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تھا, انگلیاں کاٹی تھی, میرے نبی کو دیکھتی اپنے دل کاٹ کر رکھ دیتی. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کا کرم تھا کہ ہمارے سرکار لباس بشری میں تشریف لائے. بے شک اللہ نے اپنی ہیبت و جلال کے 70,000 پردے شان محبوبی نور محمدی پر ڈال رکھے تھے. اس کے بعد بھی جب وہ نور کی تجلیاں 70,000 حجابات سے باہر آتی تھیں تو اس نور کی تجلیوں میں مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا, انگلیاں کاٹی, بے ساختہ طور پر کاٹی تھی, مگر یہاں نور محمدی پر 70,000 حجابات
बाद पड़े हुए हैं। उसके बाद नूरी किरणों का ये आलम है कि जिसने देखा वो नबी का हो गया, जिसने देखा वो आका का हो गया, जिसने देखा वो हुजूर का हो गया। हिजाब के बावजूद नूरे मोहम्मदी का आलम ये है, कभी सरकार के नूर को देखकर बद्र में अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं, कभी ओहद में अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं, कभी खंदक में अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं, कभी खैबर में अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं, कभी करबला में अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। और 1400 साल के फासले के बाद आज भी उश्शाक़ मुस्तफा यही कहते हैं, हर दीवाना मोहम्मद यही पुकारता है, अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा जिसके दिल में जरा सी भी मेरे नबी की मोहब्बत है। अभी जबकि सरकार को देखा नहीं है, सिर्फ हुस्न मुस्तफा के जलवे सुने हैं, जौहर सुने हैं, चेहरे व दुहा के तज़किरे सुने हैं, जुल्फ़े व लैल की तफसीर सुनी है। हाल ये है हर एक बच्चे का 1400 साल के फासले पर भी बज़ुबान हाल काल यही पुकारता है, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नबीरे सदरुल अफाजिल, सुभान अल्लाह। 1400 साल के फासले पर, हम 1450 साल के फासले पर खड़े हैं, मगर हुजूर के इश्क का ये आलम है। जिन्होंने सामने से देखा बद्र में कट गए, उहद में कट गए, खंदक में कट गए, खैबर में कट गए, करबल में कट गए। जिन्होंने हुजूर को देखा अपनी गर्दनें कटवा दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, जबकि 70,000 पर्दे हुजूर के ऊपर पड़े हुए थे। उसके बाद नूरे मोहम्मदी की झलक का, चमक का, दमक का, महक का ये आलम था कि अपनी गर्दनें कटवा दी। और इंशाअल्लाह 1400 साल के फासले के बाद आज हमारे घर का, हमारे मोहल्ले का, हमारे बस्ती का, हमारे करिया का, हमारे गांव का वो बच्चा, एक बच्चा जिसके दिल में रत्ती भर भी हुजूर की मोहब्बत है, बज़बाने हालो काल यही पुकारता है, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे सरकार के हुस्न का ये जलवे है। जिसने करीब से देखा उसने सरकार को देखकर फरमाया, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मौके से पेश किया। असद अशरफी साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, आप लोग सुन रहे थे जी। कलीम अशरफ साहब थे, हम थे, गुनहगार सब बैठे हुए सुन रहे थे। असद अशरफी साहब के नातिया कलाम को हम सुन रहे थे। कहीं भी आज महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा होती है, नात ख्वां पढ़ते हैं, उलमा सुनते हैं, अवाम सुनती है। बहुत अच्छा सुनने वाला होगा, कोई मुफ्ती ले आएंगे, कोई सैयद ले आएंगे, कोई बड़ा मुत्तकी परहेजगार ले आएंगे, शहर का सबसे बड़ा आलिम ले आएंगे, ज़िला का सबसे बड़ा आलिम, या कह दूँ पूरे मुल्क का सबसे बड़ा आलिम, और चलो बढ़कर कह दूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम लाकर बिठाएंगे सुनने के लिए, तब भी वो बरकत नहीं। क्योंकि जो हसन ने नात पढ़ी वो सुनने वाले एक तरफ सिद्दीक़ अकबर थे, एक तरफ फारूक आज़म थे, एक तरफ उस्मान गनी थे, एक तरफ मौला अली थे, और सबके बीच में मेरे सरकार मौजूद थे। और मेरे सरकार फरमाते हसन पढ़ो। अब हसन पढ़ते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, और मेरी आंखें आपसे ज्यादा हसीन देखती भी कैसे, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जन्म पैदा ही नहीं।
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج اختیار مصطفیٰ پر بات کرتے ہو، آج کہتے ہو ان کا کوئی اختیار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ہم کہیں تو فتوے لگاؤ گے، یہ کہے تو فتوے لگاؤ گے، علماء کہے تو فتوے لگاؤ گے، جن کو تم مالک و مختار نہیں مانتے، انکار کر رہے ہو۔ ہم اپنی تقریروں میں بیان کریں تو فتوے ہمارے اوپر لگیں گے۔ جاؤ ذرا جا کر فتویٰ حضرت حسان پر بھی لگاؤ، جا کر فتویٰ حضرت عثمان پر بھی لگاؤ، جاؤ جا کر فتویٰ حیدر کرار پہ بھی لگاؤ، جا کر فتویٰ عمر فاروق پر بھی لگاؤ، صدیق اکبر پہ لگاؤ۔ حسان یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، اور اختیار مصطفیٰ اس سے اچھے لفظوں میں شاید کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جو حسان نے کہہ دیا، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور میری آنکھیں آپ سے زیادہ حسین دیکھتی بھی کیسے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کرا۔ یا رسول اللہ آپ کے رب نے، آپ کے خدا نے، آپ کے مالک نے، آپ کے اللہ نے، آپ کے پروردگار نے آپ کو ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر چیز، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، بے عیب پیدا فرمایا۔ گویا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو اس طرح پیدا فرمایا جس طرح آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیا بات ہے حضرت۔ مرحبا مرحبا۔ آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ خود پیدا ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ بھی پیدا ہوئے نا، بولیے نا، ڈاؤن لوڈ تھوڑی ہوئے، پیدا ہی ہوئے ہیں، پیدا ہی ہوئے ہیں نا۔ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن جو بھی ہیں سب پیدا ہوئے۔ اچھا کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ ہم آج کہتے ہیں نا کہ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی، آج کل بہت چل رہا ہے۔ ہم چاہیں تو جیسے بال رکھیں، ہم چاہیں تو جیسا حلیہ بنائیں، ناخن ہم ایک ایک فٹ کے باہر نکال دیں، جیسی مرضی ہم جئیں، ہے نا۔ فیشن لیول زمانہ، ہم کہتے ہیں ہماری مرضی، مگر یہ بتاؤ کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ ہم میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کسی خاندان میں، کوئی کسی خاندان میں، کوئی کسی قبیلے میں، کوئی کسی قبیلے میں، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی شہر میں۔ جیسا رب نے پیدا فرمایا ہم پیدا ہو گئے۔ ہماری مرضی ہماری پیدائش میں نہیں چلتی، رب کی مرضی چلتی ہے۔ مگر حضرت حسان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو ہمارا حال ہے، آپ کا تو حال یہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرما دیا۔ گویا رب فرماتا ہے، حضرت حسان فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت حسان پوری دنیا ٹہل کے آئے تھے، ہے نا؟ آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سمجھنے والی بات ہے، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اگر میں کہوں میرے کانوں نے حضرت اسد اشرفی صاحب سے زیادہ سریلا کوئی آواز نہیں سنی تو میں کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا اس بات میں۔ کیوں؟ میرے کانوں نے نہیں سنی، دوسرے کے کانوں نے سنی ہوگی۔ میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، دوسرے کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا۔ مگر دوسرا جملہ کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کرا، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ میاں آپ نے کتنی کی ماؤں کو دیکھا اور کتنے بچوں کو دیکھا ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ رب نے اتنی بڑی دنیا میں میرے سرکار سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت، با کمال کسی کو پیدا نہیں فرمایا؟ تو حضرت حسان یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اے امت محمدیہ، اے عشاق سنو، میری نظریں اگرچہ
پوری دنیا کو نہیں دیکھ رہی، مگر جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے وہ بتاتا ہے۔ روح الامین سے پوچھو، جناب جبرائیل سے پوچھو، وہ بتائیں گے میرے سرکار کی شان کیا ہے۔ اور جس کو میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عام فہم انداز میں اتنا سمجھا دیا کہ یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کے نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ اسی موضوع پر حسن مصطفیٰ پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر اور جو دو چیزیں پھر یہاں پہ اس کو رکھ کے اور دو چیزیں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر اپنی تقریر کو سمیٹوں گا۔ وقت کافی ہو چکا، 12:30 بج گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ تو محبت کے میں نے 3 ضابطے بتائے تھے، ہے نا؟ ایک حسن، دوسرا کسی کا کمال، کسی کی خوبی کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کہ بڑا حسین ہے، محبت کر لی، اب دیکھتا ہے کہ اس میں بڑا کمال ہے، بڑی اچھی آواز کا مالک ہے،